جنگ اور مذاکرات کے بعد اب امریکی صدر ٹرمپ مزید معاشی پابندیوں کے ذریعے ایران کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عالمی حریف چین پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے، تاہم چین نے ان پابندیوں کو ہی مسترد کر دیا ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کی مدد کے بغیر ٹرمپ کے ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کے اس منصوبے کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ ایسے میں ایرانی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ ان پابندیوں کا حکم دیں گے یا ان پر عمل درآمد کریں گے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ساری صورتحال میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کے مجوزہ معاشی کریک ڈاؤن پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پابندیاں اور پریشر ٹیکٹکس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چین فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور سیاسی اور سفارتی راستہ اختیار کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ چین ایسی یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے جن کی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ فوجی طاقت اور دباؤ کی حکمت عملی صرف کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گی جو کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور تنازعات کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ اس صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے امریکی نشریاتی ادارے CNN نے لکھا ہے کہ چین کے بغیر امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف معاشی ڈے کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ چین کے بغیر ایران کو اپنی مرضی کے مطابق جھکا نہیں سکیں گے اور ٹرمپ کے پاس چین کو ایسا کرنے پر مجبور کرنے کا لیوریج بہت کم ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق چین ایران کے لیے مشکل وقت میں اہم سہارا بنا ہوا ہے اور ایران کی خام تیل کی برآمدات کا 90% خریدتا ہے اور اب اس میں تبدیلی کا امکان بہت کم ہے، خاص طور پر اس لیے کہ چین دیکھ رہا ہے کہ یہ جنگ امریکہ اور دیگر ممالک میں کتنی غیر مقبول رہی ہے، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ اگلے ماہ امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ امریکہ اور چین کے تعلقات میں ٹیرف کے حوالے سے ٹرمپ کی نئی جارحانہ پالیسی کے باعث ایک ہنگامہ خیز سال گزرنے کے بعد ٹرمپ کے پاس ایسی کئی وجوہات موجود ہیں کہ وہ ہر حال میں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کشیدگی کو دوبارہ بڑھنے سے روکے۔ مئی میں ٹرمپ کا چین کا دورہ اب تک صورتحال کو پرسکون کرنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ ٹرمپ کے پاس چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے معاشی آپشنز بھی اب محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ امریکی محکمہ خزانہ نے ان آزاد چینی ریفائنریز پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو ایرانی خام تیل درآمد کر رہی تھیں، لیکن چین نے اپنی کمپنیوں کو ان پابندیوں کو نظر انداز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایسے میں چین کے خلاف امریکہ کا کوئی بڑا اقدام جوابی اقدامات کا خطرہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چین کے پاس ریئر ارتھ منرلز کی صورت میں ایک اہم برتری موجود ہے جو سمارٹ فون سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں، لڑاکا طیاروں تک بہت سی چیزیں بنانے کے لیے ضروری ہے اور دنیا کے تقریباً 90% ریئر ارتھ منرلز چین میں پروسیس ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹرمپ کو احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا، جبکہ مغربی ممالک متبادل سپلائی چینز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔